ایک مرتبہ وہ مشہور واقعہ جو کہ واٹس ایپ وغیرہ میں بہت زیادہ آیا تھا، لیکن عبرت کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور بوڑھا تھا کہ اس نے ایک پرندہ اڑ کے گیا، تو اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں پرندہ ہے۔ باپ تو کم سنائی دیتا ہے، کمزور ہو گیا اور ذہن میں بھی کیا ہے، بیٹھتی نہیں ہے بات۔ تو تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد پھر کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بڑا کیا ہے بدصورتی کے انداز میں کہا کہ پہلے ہی بتایا نہیں تھا یہ پرندہ ہے۔ اب پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ پرندہ یہاں سے وہاں اڑا، تو باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ کتنے بار بتاؤں، 3 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے ساتھ آنا۔ پھر وہ اندر گیا، الماری کھولی، لاکر کھولا، تو اب دراصل بیٹا سمجھ رہا تھا پتہ نہیں اب کیا ہیرے وغیرہ جواہرات یا آ کر کوئی اور چیز ڈاکومنٹس وغیرہ دینے والے ہیں، شاید باپ زیادہ خوش ہو گئے میرے سے۔ تو اس نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور کہا کہ بیٹا تم جب بچپن میں تھے 2-3 سال کے، تم نے ایک مرتبہ میں ایسے ہی باغ میں تمہیں لے کے گیا تھا، تم نے 21 بار میرے سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، اور میں 21 بار تمہیں بتایا کہ یہ کیا ہے۔ آج تم 3 مرتبہ پوچھنے میں غصہ۔ میں نے وہ ڈیٹ لکھ کے رکھی ہے اس ڈیری کے اندر کہ اس دن تم نے میرے سے 21 مرتبہ پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے، تو میں 21 مرتبہ بلا کوئی جھجک کے تمہیں بتاتا رہا۔ آج بڑھاپے میں نے 2 مرتبہ تم سے پوچھ لیا تو تم جھنجلا گئے۔ بچپن بھول جاتا ہے بندہ بہت جلد۔ اپنا بچپن یاد کرو کہ کس حالت میں تمہیں پرورش کی تھی، ماں باپ کی اس کے اندر کیا تقویٰ و کوششیں ہیں۔ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جائیں، خاص کر فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف، اف کتنا جملہ ہے جی؟ اف کیا مطلب؟ جھڑکی دینا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ان کی کسی بات پہ اف بھی نہ کہو، ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کتنے مرتبہ ہی کیوں نہ کہیں اور وہ کتنے مرتبہ ہی بھول جائیں۔ اللہ حکم دیتا ہے ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور جھڑکی تو ہرگز نہ دینا، جھڑکی ہرگز نہ دینا۔ ماں کہتی ہے جا بیٹا جاؤ، میں کتنے مرتبہ گیا میں، نہیں، ریکویسٹ کرو۔ ابھی جا کے آیا تھا، تھوڑی دیر بعد جا رہا ہوں، لیکن تمہارے دوستوں کے لیے، تمہارے اپنی منمانی خواہشوں کے لیے ماں کو جھڑکی نہ دو۔ وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو ماؤں کو جھڑکی دیتی ہے، جو دوست سے زیادہ جو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہے، جو دوستوں کو ترجیح دیتی ہے باپ کے علاوہ۔ باپ کو وہ وقت نہیں، دوستوں کے لیے وہ وقت ہے، ماں کو وہ وقت نہیں، بیوی کے لیے وہ وقت ہے، نہیں، برابری کرو، ان کے لیے بھی وقت دو، ان کے لیے بھی وقت دو، دونوں میں مینیج کرو، بیلنس لے آؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے، یہ حق ہے ان کا۔ فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکی تو ہرگز نہ دینا، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بولنا ہے بڑے ہی اپنائیت کے ساتھ، قولاً کریماً، اچھا میٹھا بول بولو ان کے ساتھ، منہ میٹھا، کڑوا کسیلا نہ۔ ماں کتنی ہی غصے والی کیوں نہ ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اچھا بولو ان کے ساتھ۔ ماں گالی دے دی میں بھی گالی دوں، بدبخت، ماں کے برابر ہی کرتا ہے۔ ماں تو تیرا غلاظت اٹھائی تھی، تجھے بنایا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ تو ماں کے برابری میں گالی دے گا؟ ماں نے کچھ کہہ دیا تو بھی وہی کہے گا؟ آج کی اولاد برابری کرتی ہے، کہاں برابری؟ اللہ کہتا ہے کہ قولاً کریماً، ایسا بول بولو جو بڑا نرم ہو۔ حسن بصری کے بارے میں رحمہ اللہ، جو تمام تابعین کے امام مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ ان سے ماں سے بات کرتے تو ماں کو پوچھنا پڑتا کہ بیٹا تم نے کیا کہا، کیا کہا؟ اور اتنے بڑے واعظ تھے اور ان کا مجمع لاکھوں کا ہوتا تھا، لاکھوں کا۔ جب مسجد میں بیٹھ کے خطاب دیتے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور آواز اتنی بلند تھی کہ انہیں لاؤڈ اسپیکر کی تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں،
لیکن لوگ بات کو بات پہنچاتے تھے، لیکن حسن بصری میں وہ بھی ضرورت نہیں آتی تھی کہ ان کی آواز ہی اتنی کافی تھی کہ لاکھوں کے مجموع تک پہنچ جائیں، ایسی بہترین آواز تھی، لیکن ماں سے بات کرتے تھے تو اتنا آہستہ پس کر دیتے تھے کہ ماں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بیٹا تو نے کیا کہا. اور جب یہ باہر آتے تھے تو طلباء پوچھتے تھے امام آپ کی آواز تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، آپ ماں سے اتنا پس بات کرتے ہیں کہ ماں کو پوچھنا پڑتا ہے. تو کہا کہ اللہ نے قولاً کریمہ کہا، میں ڈرتا ہوں کہیں آواز ماں سے بلند نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میری آواز ماں سے بلند نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس وجہ سے مجھے اپنی آواز کو پست کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے پست کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قولاً کریمہ، اچھی بات کرو ان سے.